اکش بندیہ نیازیہ حق کی آواز، سچ کی آواز اس کار خیر کا حصہ بنیے تاکہ یہ آواز دنیا کے ہر کونے ہر گھر تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب پورے دنیا کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ کوئی بھی کافر بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اتباع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام کرے گا۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ساری انسانیت کی کامیابی کی چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جس انسان نے حضور کی اتباع کی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جس انسان نے حضور کی اتباع نہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حضور کے طریقے کو چھوڑا، وہ انسان ناکام ہو گیا۔ حضرت قاری طیب رحمہ اللہ کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں ایک انگریز آفیسر کے پاس اس کے ملازم نے آ کر کے اطلاع دی، کہا کہ صاحب فلاں گاؤں میں آگ لگی ہے، اس گاؤں کے جتنے مکانات تھے سارے کے سارے مکانات جل کے خاکستر ہو گئے۔ اس میں ان کا بھی بنگلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے بنگلے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلا گیا، کافی دیر کے بعد دوبارہ آیا، کہا کہ صاحب سب مکانات جل چکے ہیں پر آپ کا بنگلہ بچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بول دیا تھا کہ میرے بنگلے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس مسلمان کو حیرت ہوئی، کہا کہ اتنے یقین سے انہوں نے کیسے بولا؟ کہا کہ صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ نے اتنے یقین سے کیسے بولا؟ کہنے لگا بھائی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان باقاعدگی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کی حفاظت اپنے ذمے لیتے ہیں۔ میں مسلمان نہیں ہوں، اس کے باوجود اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہر سال میں اپنے مال کا حساب کتاب کر کے باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتا ہوں۔ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندی نہیں مارتا، مسلمانوں کے اس طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، تمہارے نبی کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مجھے ان کی بات پہ بھروسہ تھا، اس بات کے بھروسے کی بنا پر میں نے کہا سارا گاؤں جل سکتا ہے، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ دارالعلوم دیوبند ہی کا واقعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانچی تھے دیوبند، جس جگہ پہ دیوبند کا پیسہ ہوتا تھا مدرسے کا، اسی کمرے میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ رات کے کسی تہجد کے ٹائم پہ کچھ چور آ گئے اور چوروں نے آ کر کے جو تجوری رکھی ہوئی تھی اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ یہ خزانچی نماز میں مصروف ہے، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم تو ہوتے شور شرابہ کرتے، مار بھاڑ میں لگ جاتے۔ تو انہوں نے ان سے کہا سلام کر کے بھائی سلام علیکم۔ وہ تھوڑے سے چوکنے ہو گئے، کہنے لگے بھائی یہ اس تجوری میں جتنا پیسہ ہے اس سارے پیسے کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دے دیا گیا، ابھی اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے۔
تم لوگ جتنی بھی کوشش کرو ایک کوڑی پائے بھی تم اس میں سے نہیں چرا سکتے ہو۔ اللہ دوبارہ نہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہاں سے کچھ چرا لے، لیکن ناکامی ہوئی، آخر خالی ہاتھ واپس چلے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ آخرت میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم شعبان کا کہیں افطار کرتے، ورنہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس سے رمضان کی تیاری ہوتی ہے، اس لیے تیاری کی وجہ سے ان کی بھی فضیلت۔ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے تو ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے نماز ایک افضل ترین عمل ہے اور اس افضل ترین عمل سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، تو جو نماز کا ثواب ہے وضو کا بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، اگر ابھی سے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو رمضان کے روزوں کی تیاری کی وجہ سے ہمیں بھی وہ ثواب مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر شعبان کی 15ویں شب عبادت والی رات ہے، یوں سمجھیں پیکیج والی رات۔ مختلف کمپنیوں کے پیکیجز ہوتے ہیں، لوگ ان پیکیجز سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ موبائل کمپنیوں کے اپنے پیکیج ہوتے ہیں، بھائی اتنے پیسے ہمیں دے دو، پھر لاتعداد کالیں کرو، لاتعداد میسج کرو، لاتعداد کیا ہوتا ہے جی بی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ استعمال کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شعبان کی شب رکھی ہے مسلمانوں کے لیے ایک پیکیج مغفرت کا، اس میں ہم عبادت کر لیں، اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا شعبان کے 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو تل کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم عبادت میں رات گزاریں۔ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، کم از کم درجہ یہ ہے کہ تہجد پڑھ لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں جو انسان عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیں گے، پوری رات عبادت کریں۔ اور اگر عبادت نہیں کر سکتے، جماعت کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا کر لیں کہ اس رات گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے، یاد رکھیں جس طرح سے وقت اور جگہ کے بدلنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے وقت اور جگہ کے بدلنے سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام راتوں میں انسان گناہ کر لے تو گناہ اسی رات کے حساب سے ہوتا ہے۔ رمضان یا شعبان میں کوئی انسان شعبان کی فضیلت والی رات گناہ کر لے تو وہ اسی حساب سے اس کو گناہ ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک تو روزوں کا اہتمام، اور پھر خصوصی طور پر 15ویں شعبان کے متعلق احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو عبادت کی جائے اور قبرستان جا کر کے عبرت حاصل کی۔ یہ 3 اعمال مسنون ہیں۔
عام طور پر ہم لوگ ہر چیز میں اپنا مرچی مسالہ لگاتے ہیں نا، قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو پورے کا پورا اہتمام ہوتا ہے، پوری گیجرنگ ہوتی ہے، گپ شپ لگانے کا اہتمام ہوتا ہے. ایسا نہیں، وہاں پر بھی جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ آج ان قبروں کے اندر جتنے سوئے ہوئے انسان ہیں، منو مٹی نیچے دبے ہوئے، وہ انسان بھی ایک دن ہماری طرح تھے، چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، ہنس رہے تھے اور دنیا کے کام ہم سے بہتر طریقے سے کر رہے تھے. آج وہ انسان اپنے قبروں میں بھی اپنے پیروں سے چل کے نہیں جا سکتا. ایک دن ہماری زندگی میں ایسا آ جائے گا ہم بھی اپنے پیروں سے چل کے قبرستان نہیں جا پائیں گے، کسی کے کاندھوں کے سہارے سے ہم یہاں پر پہنچ جائیں، بلکہ اوپر کھڑے لوگ نیچے قبر میں اترے ہوئے لوگوں کو ہدایات دیں گے، کہیں گے کہ بھائی میت کے پیروں کو تھوڑا سا پھیلا دو، میت کو دائیں کروٹ لٹا دو، میت کے منہ کو قبلے کی طرف پھیر دو، میت کے سر کے نیچے تھوڑے سے مٹی کا سرہانہ بنا دو. ایک دن ہم یہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس وقت نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی بیوی ہوگی. ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا اور ہمارے اعمال ہوں گے. اللہ کے فرشتے آ کر کے ہم سے 3 سوال پوچھیں گے. کیا ہم نے اپنی زندگی میں ان سوالوں کی تیاری کی؟ تو دوستو قبرستان انسان چلا جائے یہ سوچنے کے لیے کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا. اپنی زندگی میں تھوڑا سا ہم میں سے ہر انسان، علم منطق میں کہتے ہیں کہ انسان کا علم اپنے اوپر علم بدیہی ہوتا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کی ایک آدمی نے بڑی تعریف کی تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑا مختصر جواب دے دیا. ان کی تعریف کا سلسلہ جب ختم ہوا تو فرمانے لگے کہ بھائی برادر من آنن کے من دانن، برادر من آنن کے من دانن، بھائی میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں، آپ کے تعریف کی ضرورت نہیں. ہم میں سے کسی انسان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ صاحب تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، رات دن میں تم کیا کرتے ہو. ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے. تو ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی آرزو اور تمناؤں کو کم کرنے کی کوشش کرنے قبرستان جاتا ہے. ہم یہ سوچیں کہ قبر کو آباد کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا. دنیا کے گھر بنانے کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو چھت مل جائے، کبھی ہم نے سوچا کہ قبر میں بھی ہمیں کچھ چھت مل جائے. تو قبرستان ہم جائیں یہ سوچ کر کے کہ دنیا فانی ہے، ہم نے بھی یہاں پر ایک دن آنا ہے. دنیا کی دولت کو چھوڑنا ہے، دنیا کے آرام کو چھوڑنا ہے. وہ آرام دہ بسترے، وہ گرم گرم کمبل، وہ ہیٹر لگے ہوئے کمرے، وہ مقفل دروازے سارے کے سارے چھوڑ کر کے یہاں پر ہم نے آ جانا ہے، یہاں پر ہم نے پہنچ جانا ہے. یہاں پر کوئی نہ چوکیدار ہوگا، نہ کوئی تالا ہوگا، نہ کوئی دروازہ ہوگا. ہم غور کروں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے. سارے کے سارے رشتے دار پیچھے چلے جائیں گے، کوئی کسی کے داغ نہیں جائیں گے. اس لیے دوستو شب برات کے حوالے سے ہم اعمال کی کوشش کر لیں. تو خلاصہ آخری طور پر پھر میں عرض کر دوں، ہماری زندگی کے کامیابی کا دار مدار حضور کی اتباع پر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے نافذ کر کے ہم کو بتا دیا کہ اگر اللہ کی بات کو ماننا ہے تو میرے طریقے پہ چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا